سب سے پہلے آپ کو بتائیں امریکی صدر نے علی لاریجانی کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ اس حوالے سے مزید بتائیں تو علی لاریجانی پہلے ہی شکست کھا چکے ہیں، ایسا کہا گیا امریکی صدر کی جانب سے۔ امریکہ تاریخی کامیابی حاصل کر رہا ہے جو کبھی نہیں دیکھی، ایرانی فوج، نیوی اور قیادت ختم کر دی گئی، ان کا کچھ باقی نہیں رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ہم نے ایران کو بھاری نقصان پہنچایا۔ علی لاریجانی نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔ اور اب بات کریں گے، ایرانی مجلس خبرگان نے نئے سپریم لیڈر کو منتخب کر لیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق خامنہئی کے جانشین سے متعلق اکثریتی اتفاق رائے ہو چکا ہے اور باضابطہ اعلان مجلس خبرگان کے سیکریٹریٹ کی جانب سے کیا جائے گا۔ کسی بھی رکن کو آئین کے تحت اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو ناظرین، اہم خبر ہے یہ ایرانی مجلس خبرگان نے نئے سپریم لیڈر کو منتخب کر لیا۔ امریکی حملوں سے ایران میں رجیم چینج ممکن نہیں، 18 امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مشترکہ رپورٹ سامنے آ گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق خفیہ رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ بڑے پیمانے پر فوجی حملہ بھی ایران کی موجودہ حکومتی اور فوجی قیادت کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اخبار کے مطابق یہ رپورٹ نیشنل انٹیلیجنس کونسل کے سینئر تجزیہ کاروں نے مرتب کی ہے جو امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مشترکہ معلومات کی بنیاد پر خفیہ رپورٹس تیار کرتے ہیں۔ جی ہاں، رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر آیت اللہ خامنہئی کو قتل کیا گیا تو ایران کی مذہبی اور فوجی قیادت پہلے سے طے شدہ پروٹوکول کے مطابق رد عمل دے گی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران کی اپوزیشن کا ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایرانی سپیکر محمد باقر کالباف کہتے ہیں کہ جنگ جاری رہی تو نہ تیل بچے گا اور نہ ہی اسے پیدا کرنے کی صلاحیت۔ امریکہ خطے کے مفادات کو نتنیاہو کے لیے قربان کر رہا ہے۔ جنگ کی آگ میں امریکی مفادات بھی جل جائیں گے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے عالمی معیشت متاثر ہوگی۔ اسرائیل کی لبنان میں دہشت گردی جاری، صہیونی طیاروں نے جنوبی لبنان کے علاقے میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا جس میں 19 شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ 7 روز سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 300 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اسرائیل نے سرحدی علاقوں سے لبنانی شہریوں کو انخلاء کے احکامات جاری کر دیے۔ اسرائیل کی لبنان میں دہشت گردی جاری، اسرائیل کا جنوبی لبنان پر حملہ جس کے نتیجے میں 19 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے چلیں تو 3 منزلہ عمارت کو اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ دیگر خبروں میں بات کریں گے، سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر خیبر پختونخوا کے 5 مختلف علاقوں میں کارروائیاں کر کے بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج کے 13 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ کامیاب کارروائیوں کے تسلسل پر صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم اپنے جان باز بیٹوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا کہ پاک فوج کے جوان ملک کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، قوم ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے اٹک میں شہید ہونے والے پاک فوج کے 2 جوانوں کے گھر کا دورہ کیا اور اہل خانہ سے تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہداء کے اہل خانہ قوم کا فخر ہیں اور ان کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ گورنر پنجاب پنڈی گھیب میں گیس لیکیج دھماکے میں جاں بحق افراد کے گھر بھی گئے اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار افسوس کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مشکل گھڑی میں حکومت اور ریاست شہداء اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم کی ملاقات۔ پنجاب میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی، ڈیمانڈ اور ذخائر کا جائزہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی طلب اور رسد میں توازن کے لیے بچت پالیسی پر اتفاق۔ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر کی مانیٹرنگ پر اتفاق۔ چیلنج سے نمٹنے کے لیے قوم کو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا، معاشی تحفظ کے لیے فوری فیصلے ناگزیر ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ملاقات۔ عالمی تیل قیمتوں میں اضافے اور ایندھن ذخائر پر تفصیلی بریفنگ۔ تنازع بڑھا تو خام تیل $120 فی بارل تک جا سکتا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بریفنگ دی گئی، جبکہ مراد علی شاہ کی جانب سے کہا گیا کہ توانائی کے ذمہ دارانہ استعمال اور عوامی تعاون کی ضرورت ہے، جبکہ وزیر خزانہ کی جانب سے ایسا کہا گیا کہ وفاقی حکومت عالمی توانائی منڈیوں کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔
امریکہ کا ایرانی یورینیم کو قبضے میں لینے کے لیے اسپیشل فورسز بھیجنے پر غور۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس 60% تک افزودہ 450 کلو گرام یورینیم موجود ہے۔ امریکہ کو ایران کی یورینیم حاصل کرنے کے لیے ایرانی سرزمین پر جانا پڑے گا۔ رپورٹ کے مطابق ابھی یہ واضح نہیں کہ امریکہ اور اسرائیل ایرانی یورینیم قبضے میں لینے کے لیے مشترکہ مشن سر انجام دیں گے۔ امکان ہے یہ کارروائی تب ہوگی جب ایران کی جانب سے خطرہ کم ہوگا۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کا نواں دن، پاکستان سے آج بھی 88 پروازیں منسوخ۔ دبئی، ابوظہبی اور شارجہ کے لیے آج 57 پروازیں آپریٹ کی جا رہی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی 9 دن میں منسوخ پروازوں کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی۔ آج کراچی سے دبئی، دوحہ، ابوظہبی، بحرین اور دمام جانے والے 27 پروازیں منسوخ۔ لاہور سے 16، اسلام آباد سے 22، پشاور سے 10، ملتان سے 7، فیصل آباد سے 4 اور سیالکوٹ سے بھی 2 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ آپریشنل پروازوں میں کراچی سے 8، لاہور سے 11، اسلام آباد سے 11، پشاور سے 5، سیالکوٹ سے 7 پروازیں شامل ہیں۔ دوحہ سے مسافروں کو منزل تک پہنچانے کے لیے پہلی بار 20 پروازیں آپریٹ کی جا رہی ہیں۔ فضائی حدود بندش سے ایران، بحرین، کویت، قطر اور عراق کی ایئرپورٹ شدید متاثر ہیں۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ افغان طالبان رجیم میں افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی خدشات نظر انداز کر دیے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کی حمایت جاری رکھی، جس کی وجہ سے سرحد پار جھڑپیں شروع ہوئیں۔ اسحاق ڈار کی سینٹ میں پیش کی جانے والی تحریری رپورٹ کی تفصیلات سما نے حاصل کر لی۔ اسی پر بات کریں گے اسلام آباد سے سما کے ڈیپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی سے۔ بہزاد، رپورٹ میں مزید کیا بتایا گیا ہے؟ جی، نائب وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افغان پالیسی اور قومی مفادات کے تحفظ سے متعلق یہ رپورٹ ایوان بالا میں پیش کی ہے، جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور عوام کی سلامتی پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ طالبان رجیم افغانستان میں موجودہ کالعدم ٹی ٹی پی اور کالعدم بی ایل اے کے خلاف اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ٹھوس اقدامات ضروری ہیں۔ افغانستان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے جائز سیکورٹی خدشات کو دور کرے۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیمیں عالمی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خدشات نظر انداز کیے جانے کے باعث سرحد پر جھڑپیں شروع ہوئیں اور افغان طالبان رجیم کا کالعدم ٹی ٹی پی کی حمایت کرنا بھی پرتشدد جھڑپوں کی وجہ بنا۔ انہوں نے رپورٹ میں کہا کہ پاکستان نے صرف اپنے دفاع میں عدم استحکام پھیلانے والی اشتعال انگیزیوں کا جواب دیا اور پاکستان کا رد عمل نہایت درست اور متوازن رہا ہے۔ سرحدی علاقوں میں موجود دہشت گرد ٹھکانوں اور ان کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ بہزاد، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ نیب قانون میں نئی ترامیم اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد قومی احتساب بیورو میں بھی نئی جمع تفریق شروع۔ کون سے مقدمہ نیب چلا پائے گا اور کون سے نہیں، فیصلہ مہنگائی کی شرح دیکھ کر ہوگا۔ پہلے کم از کم 50 کروڑ روپے کرپشن پر نیب میں کیس چلتا تھا۔ نئی ترمیم نے 50 کروڑ کی حد کو سالانہ مہنگائی کی شرح سے مشروط کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد میں نمائندہ سما سہیل رشید سے۔ سہیل، جو کیسز نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں رہے وہ کس فورم پر چلیں گے اب؟ جی، نیب قانون میں نئی ترمیم کے بعد نیب کے اندر ایک نئی جمع تفریق شروع ہو گئی ہے کہ اب کون سا کیس چلے گا، کون سا نہیں چل پائے گا، کیونکہ اس ترمیم میں ایک چیز جو بڑی دلچسپ سامنے آئی تھی کہ مہنگائی کے سالانہ تناسب کو دیکھتے ہوئے جو 50 کروڑ کم سے کم رقم کی حد مقرر کی گئی تھی کہ اتنی کرپشن ہونا ضروری ہے نیب کارروائی کے لیے، اس کو اب ملٹی پلائی کیا جائے گا سالانہ مہنگائی کے تناسب سے، اور وہ جو اب تک اس کے اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں، جو نیب میں کچھ رائے کے مطابق جمع تفریق ہوئی ہے، اس کے مطابق آج کی تاریخ میں 83 کروڑ روپے کی حد تک کے مقدمات بھی نیب کا دائرہ اختیار سے باہر ہو گئے ہیں، اور عام حالات میں جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس سال جون تک 87 کروڑ روپے کے مقدمات بھی نیب کے دائرہ اختیار سے باہر چلے جائیں گے، لیکن اس دوران ایک اور نئی اور زیادہ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس سے مہنگائی اور زیادہ دگنی رفتار سے بڑھنے کا امکان ہے، لہٰذا یہ بھی توقع اب کی جا رہی ہے نیب کے اندر کہ ممکن ہے جون تک 1 ارب روپے کی حد تک کے مقدمات بھی نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہو جائیں، اور یوں یہ ایکویشن مسلسل اپلائی کرتے رہنا ہوگا نیب افسران کو کہ دیکھنے کے لیے کہ جو کل ہمارے دائرہ اختیار میں کوئی مقدمہ تھا وہ آج باقی بھی ہے یا نہیں، اس کو عدالت میں لے کے جانا ہے یا نہیں، اور پھر ملزمان کے لیے بھی ایک راستہ نکل آیا ہے کہ وہ اس بنیاد پر اپنے مقدمات کو چیلنج بھی کر سکیں گے، کیونکہ واضح طور پر لکھا گیا ہے ترمیم میں کہ 2022 کے بعد اب تک کی سالانہ تناسب کو دیکھا جائے گا، اور وہ تمام اعداد و شمار نیب نے اکٹھے کر لیے ہیں۔ اب جو 1 ارب روپے کی حد تک کے مقدمات بھی متاثر ہونے کا قوی امکان پیدا ہو چکا ہے۔